الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں مصری پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 23 محرم ہے، 9 جولائی اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کے مختلف عنوانات کے ساتھ آپ کے محضر میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کربلا سے ہم کیا کچھ درس لے سکتے ہیں۔ کربلا جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ ایک زندہ اور جاوید معجزہ ہے، جس میں طول تاریخ میں کبھی بھی ضعف دیکھنے میں نہیں آیا۔ کربلا کی ایسی تحریک ہے جو ایک اس طرح سے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنا پیغام پورے اثر کے ساتھ جو ہے وہ رکھتی ہے۔ اس بہترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب بیلی کاسٹر سے۔ قبل آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور مولا کا پرسہ پیش کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کرام کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب اور اعزاء کی شہادت کے مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ قبلہ۔ تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کیا جائے گا۔ کربلا اور عصر حاضر کے اندر کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اگر ہم اس عصر حاضر کو سامنے رکھیں اور کربلا کے میسج کو سامنے رکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے ظالم بادشاہ آئے طول تاریخ میں، جو ستم ان سے روا رکھا گیا انہوں نے رکھا، پوری حکومتی مشینریوں کے ساتھ کربلا کے پیغام کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر تاریخ گواہ ہے کہ جتنا زور لگایا گیا اتنا زیادہ انفجار نور ہوا اور دنیا کے کونے کونے میں حق اور صداقت کا پیغام اور امام حسین السلام کی مظلومیت پہنچ گئی۔ ہمیں کیا درس ملتا ہے، اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، لا سیما علی اشرف الاولین والآخرین، سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بہت ہی اچھا سوال ہے ہمارے لیے۔ کربلا میں اور واقعہ کربلا میں کیا درس ہے، خاص کر کے اس دور میں جب 2026 میں یا سن 1448 ہجری میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو کربلا ہمیں کیا درس دیتی ہے، کربلا ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ ہم دنیا میں امام حسین علیہ السلام کے نام کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں، ہم دنیا میں حسینی کہلاتے ہیں، ہم دنیا میں شیعان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عنوان سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ لہٰذا جتنی ذمہ داری ایک عام مسلمان کی ہے، اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری ایک اس انسان کی ہے جو دنیا میں حسینی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ شیعہ فرقہ جو ہے مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے، اور نہ یہ کہ صرف ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت تو دوسرے افراد بھی کرتے ہیں۔ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کے ساتھ ساتھ ہم ائمہ انہیں اپنا مانتے ہیں، ہم انہیں اپنا قائد اور رہنما مانتے ہیں، ہم انہیں اپنا ہادی مانتے ہیں، ہم انہیں اپنا امام مانتے ہیں۔ لہٰذا وہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہیں، ان کی اطاعت بھی ہمارے اوپر واجب ہے۔ عام مسلمان اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت تو کرتا ہے، لیکن ان کی اطاعت نہیں کرتا ہے، انہیں اپنا رہنما اور اپنا امام نہیں مانتا ہے۔ لیکن شیعہ جو ہے وہ انہیں اپنا امام مانتے ہیں، اپنا قائد مانتے ہیں، اپنا رہنما مانتے ہیں، اسی طریقے سے جیسے قرآن ہمارا رہنما ہے، جیسے قرآن ہمارا ہادی ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غدیر میں خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں آپ نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں
جو قربانی پیش کی ہے اس سے ملنے والے اسباق ہمارے لیے بہت ہی اہم ہیں، اس لیے کہ صرف امام حسین علیہ السلام کی محبت کا نام لینا اور دعویٰ کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں عمل میں بھی حسینی ہونا چاہیے، ہمیں عمل میں بھی علوی ہونا چاہیے، ہمارا کردار حسینی ہو، ہمارا کردار علوی ہو، تاکہ واقعی ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شیعہ کہے جا سکے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو درس دیا ہے کربلا سے جو ہمیں ملتا ہے، بہت سے اسباق ہیں۔ سب سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان حق کے اوپر قائم رہے، اور اس سلسلے میں جو بھی قربانی اسے دینی ہو اس قربانی کو دینے کے لیے تیار رہے، یعنی صرف حق کا نعرہ زبان سے نہ ہو بلکہ عملی زندگی میں حق جو ہے وہ اس کی زندگی میں نظر آئے، حق کے اصولوں کے اوپر پابند رہے، حق کے اوپر قائم رہے اور باطل سے الگ رہے، باطل سے اپنی نفرت کا اظہار کرے، باطل سے دور رہے، باطل سے کنارہ کشی اختیار کرے، حق کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، حق کے اوپر استقامت سے کام لے، حق کے اوپر ڈٹا رہے اور باطل سے انسان جو ہے وہ مقابلہ کرے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے ولید کے دربار میں جب امام سے اس نے بیعت کا مطالبہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے ایک تاریخی فقرہ ارشاد فرمایا مثلی لا یباع مثلہ، میرے جیسا انسان یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے مدینے میں ولید کے دربار میں واضح لفظوں میں یہ اعلان کر دیا کہ جو حسین جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی حق کبھی باطل کے سامنے نہیں جھک سکتا، حق کبھی باطل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، حق جو ہے وہ کبھی باطل کا اتباع نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ ولید کے دربار میں مدینے میں آپ نے یہ اعلان کیا، اور اس کے بعد آپ نے اس راہ میں قربانی پیش کی ہے۔ مثلی لا یباع مثلہ، میرے جیسا انسان یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے باطل کی بیعت کا انکار کیا، باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، حق کے اوپر قائم رہے اور تمام چاہنے والوں کو یہی درس دیتے رہے کہ دیکھو صرف زبان سے دین کو بیان کرنا اور زبان سے دین جو ہے زبان کے اوپر رہے یہ اور ہے، لیکن دین جب انسان کے پورے وجود میں سما جائے اور پورے وجود سے اس کے دین جو ہے وہ ظاہر ہو تو پھر واقعی اسے حسینی کہا جاتا ہے، ورنہ سرکار سید الشہداء علیہ السلام نے یہ ظاہری دینداروں سے جو صرف اپنے مفاد کی خاطر اور ایک حد تک وہ دین کے پابند ہیں کہ جب تک ان کے دنیاوی مفادات جو ہے وہ خطرے میں نہ پڑے، جب تک ان کی نوکری خطرے میں نہ پڑے، جب تک کہ ان کا مال و دولت جو ہے یہ خطرے میں نہ پڑے، جب تک ان کی عزت خطرے میں نہ پڑے، تب تک وہ دین کے ساتھ ہیں۔ امام نے فرمایا وَالدِّينُ لَيْقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، دین جو ہے وہ ان کی زبان کے اوپر جو ہے وہ ایک چٹخارا بنا ہوا ہے، یعنی دین جو ہے وہ صرف زبان کے اوپر ہے، لیکن جب انہیں آزمایا جاتا ہے وَإِذَا مُحِسُّوا قَلَّ الدَّيَّانُونَ، جب انہیں آزمایا جاتا ہے تو دیندار جو ہے وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ یعنی صرف زبان سے حسین حسین کہنا، زبان سے صرف دین کا نعرہ بلند کرنا یہ بہت آسان ہے، لیکن عملی طور سے امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے درس لینا یہ واقعی وہ سبق ہے جو انسان کو حسینی بناتا ہے کہ سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور کربلا کے میدان میں 10 محرم کو مقاتل نے لکھا کہ سید ابن طاووس نے لکھا اور دوسرے مقاتل کی جو کتابیں ہیں انہوں نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں 10 محرم کو، ظاہر ہے کہ آپ سب سے آخر میں شہید ہوئے ہیں، تو آپ کی پیاس بھی سب سے زیادہ تھی۔ کتنے زخم ہیں جو امام کے جسم پر لگے ہوئے ہیں۔ امام نے
صبح سے اصحاب کے لاشیں اٹھائے ہیں، عائزہ کے لاشیں اٹھائے ہیں، دل کے ٹکڑے اور گود کے پالوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، برابر کے بھائی حضرت ابو الفضل عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھایا ہے، اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سینے سے برچھی کی انی نکالی ہے، قاسم کے لاشے کو اٹھایا ہے، اور محمد کے لاشے کو اٹھایا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام اتنی پریشانیوں کو، اتنی مصیبتوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ پیاس کا عالم یہ ہے، سید ابن طاووس لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اتنے پیاسے تھے کہ آپ جب آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے تو آپ کو دھواں دکھائی دیتا تھا۔ اور اس عالم میں جب اتنی پریشانیوں کا اور اتنی مصیبتوں کا فاطمہ کا لال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا اتنی پریشانیوں سے اور اتنی مصیبتوں سے گزر رہا ہے، اتنے میں عمر سعد نے امام حسین علیہ السلام سے خطاب کیا، کہا کہ ابھی ابھی میرے پاس کوفے سے عبید اللہ ابن زیاد کا ایک خط آیا ہے، اور اس خط میں اس نے یہ لکھا ہے کہ حسین ابن علی سے یہ کہو کہ یا وہ ہماری بیعت کریں یا بس انہیں قتل کر دو۔ حسین ابھی بھی موقع ہے، تم ہماری بیعت کر لو اور ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اور تم پھر سکون کے ساتھ زندگی گزارو۔ جیسے ہی پسر سعد نے، عمر سعد نے یہ عبید اللہ ابن زیاد کا پیغام امام حسین علیہ السلام کے سامنے پیش کیا کہ آپ یا بیعت کے لیے تیار ہو جائیں یا پھر اب قتل کے لیے تیار ہو جائیں، اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ حسین جو اتنا پیاسا تھا، وہ حسین جو اتنے مصائب کو برداشت کر چکا تھا، دنیا کا کوئی ایک عام انسان ہوتا تو ظاہر ہے کہ انسان کسی نہ کسی مرحلے میں پہنچ کر کوئی لچک دکھاتا ہے، لیکن تاریخ نے لکھا کہ وہ حسین جو اتنے پیاسے تھے، آپ نے اسی پیاس کے عالم میں سوکھے ہوئے گلے سے امام حسین کی جو آواز بلند ہوئی ہے عمر ابن سعد کے سامنے، آپ نے فرمایا عمر ابن سعد تو اپنے حاکم عبید اللہ ابن زیاد سے جا کر یہ کہہ دینا قد رکزنی بین الذلۃ والذلہ، کہ تو نے مجھے ذلت اور آرام کے درمیان میں، موت کے درمیان میں اور ذلت کے درمیان میں تو نے مجھے لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ ان الدی ابن الدی قد رکزنی بین الذلۃ والذلہ، جا کر ابن زیاد سے یہ کہہ دینا کہ ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، جا کر عبید اللہ ابن زیاد سے حسین ابن علی کا یہ پیغام سنا دینا کہ اللہ نے ذلت کو حسین سے بہت دور رکھا ہے، حسین جان کی قربانی دے سکتا ہے مگر باطل کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔ لہذا یہ تمام امام حسین علیہ السلام کو جو لوگ اپنا امام مانتے ہیں، اپنا رہبر مانتے ہیں، اپنا قائد مانتے ہیں، ظاہر ہے کس کے قائد ہیں امام حسین علیہ السلام؟ حضور سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ظاہر ہے کہ جتنے بھی جنتی ہیں جنت میں جب جائیں گے تو جوان ہو کر جائیں گے، کوئی بوڑھا یا بچہ جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ سب جوان ہو کر جنت میں جائیں گے، اور امام حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہر مسلمان اپنے کو جنتی سمجھتا ہے، ہر مسلمان کی تمنا یہ ہے، ہر مومن کی تمنا یہ ہے، ہر مومن کی آرزو یہ ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ تو جنت میں جانے کے لیے شرط اس بات کی ہے کہ جو جنت کا امام ہے جنتیوں کا، اس کے نقش قدم کے اوپر عمل کرنا ہوگا، اس کو اپنا آئیڈیل بنانا ہوگا، اسے اپنا امام بنانا ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ لہٰذا امام حسن اور امام حسین کی امامت اور ان کی سیادت اور ان کی قیادت کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں کیا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ لہٰذا ہر جنتی، ہر مسلمان، ہر مومن جو امام حسین علیہ السلام کو اپنا امام مانتا ہے، ان سے یہی درس لیتا ہے کہ ہم حق کے سامنے، حق کے اوپر استقامت سے کام لیں، حق کے اوپر ڈٹے رہیں اور باطل سے مقابلہ کریں،
باطل کے سامنے سر نہیں جھکائیں. یہی کربلا کا سب سے اہم سبق ہے ہمارے لیے اور تمام امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے، ان کے پیروکاروں کے لیے. سبحان اللہ قبلہ. اچھا، کربلا میں روز عاشوراء سید الشہداء و احرار امام حسین علیہ السلام نے بعض کمالات ایسے انجام دیے کہ جنہوں نے دشمن کو فرط حیرت میں ڈال دیا. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ نے جس طرح سے ابھی ایک بیان کیا کہ اس قدر شدت کی پیاس تھی، اس قدر شدید پیاس تھی، کیونکہ ایک تو پانی 3 دن سے قیام میں کم ہونا، یعنی نہ ہونا، بالکل ناپید ہونا. اب جب پانی کم رہ رہا ہوگا تو بچوں کے لیے رکھا ہوگا، خود نہ پیا ہوگا، یعنی 3 دن سے تو زیادہ کی پیاس وہ رہی. اس کے بعد روز عاشوراء اس صحرا کے اندر، اس جلتے ہوئے ریگستان کے اندر بار بار جانا اور شہداء کی لاشوں کو اٹھا کر لے کر آنا، جاتے ہوئے جنگ کرنا، آتے ہوئے جنگ کرنا، اور اس کے بعد پھر اپنی جنگ کرنا، اور اس کے بعد دل پہ صدمے کے خیام پہ حملہ ہونا ہے اور اسارت ہونی ہے، اور کہاں کا کشا رسول زادیوں کو لے کے جانا ہے. امام حسین السلام کی پیاس سوا تھی، اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. جیسے آپ نے فرمایا کہ سید ابن طاؤس کی روایت میں کہ آسمان آپ کو دھوئیں کے مانند دکھتا تھا. اس طرح سے میں چاہوں گا کچھ اس پر تھوڑی سی اور روشنی ڈال دیں، جس نے فرط حیرت میں ڈالا یزیدیوں کو، ملعین کو. دیکھیے، بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ یوں تو امام حسین علیہ السلام اللہ کے جتنے صفات، جتنے کمالات ہیں، وہ سب عاشور کے دن اپنے کمال کی منزل کے اوپر، اپنی معراج کی منزل کے اوپر پہنچے ہوئے تھے. مثلا امام حسین علیہ السلام کا صبر اپنی معراج کے اوپر تھا. کہہ دینا آسان ہے، پڑھ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، مگر سوچئے ان سارے مصائب میں ثبات قدم کا مظاہرہ کرنا اور صبر کی اس منزل کے اوپر فائز ہونا کہ جہاں یہ رضن بقضائک و تسلیما لامرک، پروردگار تیرے فیصلے کے سامنے ہم راضی ہیں، تیرے امر کے سامنے، تیرے حکم کے سامنے ہم اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں. یہ صبر امام حسین علیہ السلام ہے، استقامت امام حسین علیہ السلام، جرأت امام حسین علیہ السلام. جس کمال کو بھی دیکھیں گے. جرأت میں مجھے ایک چیز یاد آئی قبلہ. کہتے ہیں کہ عرب، چونکہ ظاہری بات ہے عرب جو ہے وہ جنگجو قبائل ہیں سارے، اور عرب کے چوراہوں پر بہادر جنگجوؤں کا ذکر ہوتا تھا، جس میں مولا امیر المومنین کا ذکر سر فہرست ہوا کرتا تھا کہ کس طرح سے کس جنگ میں کس کو کس طرح سے جو ہے وہ ڈھیر کیا. تاریخ کہتی ہے کہ شجاعت حسینیہ کے بعد، روز عاشوراء کے بعد، عرب کے چوراہوں پر شجاعت حسینیہ کے تذکروں نے جگہ لے لی. 3 دن کی بھوک و پیاس کے ساتھ جس طرح سے میسرے پر حملہ کیا اور میمنے پہ حملہ کیا اور قلب لشکر میں در آئے، اس طرح سے عربوں نے وہ جنگ دیکھی نہیں تھی کہ، اور محال تھا کہ اگر کسی کو پیاسا رکھا جائے تو پھر جنگ ہی نہیں ہو سکتی. اگر عام آدمی ہوتا جنگ ہی نہ ہوتی، کیونکہ انسان میں اٹھنے کی جرت نہیں ہوتی، اٹھنے کی طاقت نہیں ہوتی. اس کے باوجود میسرے کو میمنے پہ پلٹ دینا اور میمنے کو میسرے پہ، اور قلب لشکر کے اندر در آنا، اور لوگ فرات کے گھاٹ میں ڈوب کے مر جائیں خوف سے. تو الفاظ نہیں رہتے سید الشہداء کے لیے، الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ اس کو کس طرح سے انسان بیان کرے، ان کی جرات اور حمیت. اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے گا. یقیناً بہت اچھا گوشہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، بہت اچھا پہلو ہے. اسی لیے میں نے بعض علماء کے ارشادات میں اور ان کے بیانات میں یہ فقرہ دیکھا کہ علامہ بحر العلوم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے لیے طے کرنا یہ دشوار تھا، یا میرے لیے طے کرنا یہ دشوار ہے کہ امام علی علیہ السلام دنیا کے سب سے بڑے شجاع اور بہادر تھے، یا امام حسین علیہ السلام دنیا کے سب سے بڑے شجاع اور بہادر تھے. اس لیے کہ 3 دن کی بھوک میں اور 3 دن کی پیاس میں سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد، حضرت عباس کی شہادت کے بعد، بنی ہاشم کی شہادت کے بعد، حضرت علی اصغر کو راہ خدا میں قربان کرنے کے بعد، امام حسین علیہ السلام نے جس شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، 3 دن کے بھوکے اور 3 دن کے پیاسے حسین نے جب تلوار نکالی ہے، میمنے پہ حملہ کیا، میسرے پہ حملہ کیا، اور قادسیہ کی دیواروں تک یہ فوجیں جو ہیں وہ پہنچ تھیں. اگر ادھر سے آواز نہ آ گئی ہوتی
या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। जाहिर है कि ये सूरह वादे मुबारक है वादे वल फज्र वादे तिफली को पूरा कर दें। अल्लाह अकबर। पूरा। और आपका ये सवाल कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो कौन सा कमाल है जो सबसे ज़्यादा वाज़ेह है, जिसने दुश्मन को भी हैरत में डाल दिया है, जहाँ लश्कर यजीद ये देख रहा है कि ये कैसा इंसान है कि जैसे जैसे मुसीबतें इस पर पड़ रही हैं, मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं, वैसे वैसे इमाम हुसैन का इत्मीनान बढ़ता जा रहा है। भाई बहुत अहम पहलू तमाम चाहने वालों के लिए, तमाम अज़ादारों के लिए, करबला से जिस सबक को हमें लेना है, परेशानियों में जब मुसीबतें हों, परेशानियां हों, परेशान कुन हालात हों, तो वहाँ इत्मीनान का मुजाहरा होना। अच्छा, और दुश्मन ने ये नहीं चीज नोट की, क्योंकि अब हमें ये कहते हुए भी बड़ी एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना होता और उसमें समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या अल्फाज इस्तेमाल करें। दुश्मन की रिवायात में है कि वो कहते हैं कि वो जैसे जैसे शहादत का वक्त करीब आता था, असर से मुल्हक होते जाते थे, अल्लाह की लका की जानिब बढ़ रहे थे, उस वक्त के लिए आपके चेहरे से मजीद नूर जो है वो मजीद साते होता चला जाता है। तो नूर की क्या कमी थी वहां, मगर दुश्मन ने इसको नोट किया। ये रिवायत दुश्मन की तरफ से है। बिस्मिल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए, हालात अच्छे हों, पैसे हो इंसान के पास, औलाद सामने हो, घर भरा हुआ हो, दौलत की फरावानी हो, वहाँ इंसान मुतमईन नजर आए, तो ये कमाल नहीं है। बल्कि जब सब घर लुट रहा हो, उस वक्त परवरदिगार कहे या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स भाई मुतमइन्ना, तो अपने रब की ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कमाल किरदार है। यानी कमाल इत्मीनान की ये मंजिल है कि सब कुछ राह खुदा में कुर्बान हो गया है, मगर हुसैन के इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि हुसैन का इत्मीनान बढ़ता जा रहा है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना, इसका बारिश तरीन मिस्दाक, कामिल तरीन मिस्दाक सरकार सैयदुश्शुहदा हज़रत अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी। यही वजह है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी जनाब अबू बसीर से कहा कि अबू बसीर, तुम अपनी वाजिब नमाज़ों में और मुस्तहब नमाज़ों में सूरह वल फज्र की तिलावत किया करो। कहा मौला कोई ख़ास वजह? कहा हाँ, इसलिए कि ये सूरा वो है जो मेरे जद हज़रत अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में है। कहा मौला वो कौन सी आयतें हैं? आपने तफसीर बयान फरमाई और आपने फिर इन आयतों की तिलावत फरमाई कि ऐ नफ्स मुतमइन्ना, पलट अपने परवरदिगार की तरफ, इरजिई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया, ऐ नफ्स मुतमइन्ना, पलट अपने परवरदिगार की तरफ कि तेरा रब जो है वो तुझसे राज़ी है और तू अपने रब से राज़ी है। फदखुली फी इबादी, और अब मेरे बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। जाहिर है वो जन्नत जिसको परवरदिगार जन्नती कह रहा है, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। जन्नत के दर्जात हैं, एक जन्नत वो है जिसके लिए परवरदिगार कह रहा है मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। तो जाहिर है कि अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम का जो इत्मीनान है वो सबको हैरान किए हुए था, वो सबको परेशान किए हुए था, दुश्मन को परेशान किए हुए था कि इनका इत्मीनान जो है वो इनके चेहरे से मतलब किस बास कदर नुमाया बास है। बास लम्हात कितने मुश्किल होंगे। क़िबला माज़रत चाहता हूँ, मतलब मैं चाहूँगा थोड़ी इस पे बात हो, किस कदर मुश्किल होंगे। अगर एक ज़ाहिर की हैसियत से, एक ज़ाहिर की निगाह से इस वक्त करबला जाया जाए, आप देखें गंज शहीदा है वहाँ पर, तमाम जो है वो असहाब मौजूद हैं। सैयद शुहदा की ज़री में जनाब अली अकबर आपके पास तशरीफ फरमा है, जनाब अली असगर हैं। आपको नहीं मिलता तो जनाब रुकैया, जिनको हम जनाब सकीना से याद करते हैं, वो नहीं है, आज तक नहीं है। उस वक्त उनसे विदा करना और इल्म इमामत से उनको ये सब कुछ मालूम होना कि मैं आज ये बच्ची मुझसे बिछड़ रही है, ये कभी अब नहीं मिल सकेगी। और शाम के जिंदान में सब रिहाई पा जाएंगे, मगर सकीना को रिहाई कभी नहीं मिलेगी। आज भी जिंदान के अंदर ही कब्र है। तो मतलब ऐसे ऐसी चीजें, जैसे या तो इंसान को इल्म ना हो, लेकिन इंसान को पूरा इल्म हो, इल्म इमामत से सब देख रहा हो, किस कदर मुश्किल लहजा था कि उस बच्ची से विदा करके मैदान में जाना, मतलब क्या गुजरी होगी कल्ब के ऊपर। यकीनन यकीनन बड़े सख्त मराहिल हैं, कौन अंदाज़ा कर सकता है। इसीलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाक़या करबला के बाद हर वक्त गिरिया किया करते थे, रोते थे,
واقعہ کربلا کو یاد کر کے روتے تھے، بازار کوفہ و شام کو یاد کر کے روتے تھے، جب کھانا سامنے آتا تھا تب روتے تھے، جب پانی سامنے آتا تھا تب روتے تھے۔ کسی نے کہا مولا کھانا کھا لیجئے، کہا کیسے کھانا کھاؤں، میرا بابا بھوکا شہید کر دیا گیا۔ کہا مولا کھانا نہیں کھاتے ہیں، پانی ہی پی لیجئے، فرماتے کیسے پانی پی لوں، میرا بابا جو ہے وہ پیاسا ذبح کیا گیا۔ کسی نے ایک مرتبہ کہا مولا ہر وقت آپ گریا کرتے رہتے ہیں، کہا مولا کبھی بازار کی طرف چلے جایا کیجئے تاکہ آپ کا دل بہل جائے۔ پر جیسے ہی بازار کا نام سنا، امام زین العابدین علیہ السلام چیخ مار کے روئے۔ چاہنے والے نے کہا کہ مولا کیا میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے آپ کا دل دکھ گیا؟ آپ نے فرمایا تم نے بازار کا نام لیا تو مجھے بازار شام یاد آتا ہے، مجھے شام کا بازار یاد آ گیا جہاں محمد کی نواسیاں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں جو ہیں وہ بازاروں میں پھرائی جا رہی تھیں، سر کھلے عام بازاروں میں پھرائی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ مصائب ہیں، یہ وہ مصیبتیں ہیں کہ جن کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا ہے سوائے ان ہستیوں کے جو ان مصائب کی منزلوں سے گزر رہی تھیں۔ یا وہ وقت کا امام زیارت نہیہ آپ پڑھیں تو اس میں کربلا والوں کے مصائب کا اندازہ ہوتا ہے۔ السلام علی المغسل بدم الجراح، میرا سلام اس حسین کے اوپر جسے خون سے غسل دیا گیا۔ السلام علی الشیب الخضیب، میرا سلام اس حسین کے اوپر جس کی داڑھی کو خون سے خیزاب کیا گیا۔ السلام علی الاعضاء المقطعات، میرا سلام ہو ان اعضاء کے اوپر جنہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ السلام علی النسوۃ البارزات، میرا سلام ان خواتین کے اوپر جنہیں کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ کون اندازہ کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا وہ فقرہ کہ میرے جد حسین آپ کے اوپر صبح و شام آنسو بہوں گا، اور یہ پانی کے آنسو کے بجائے خون کے آنسو بہوں گا۔ یہ خون کے آنسو بہانا یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ مصیبت ایسی ہے کہ جس کو واقعی امام وقت ہی درک کر سکتا ہے۔ یہ مصائب ہی ایسے ہیں جس کو امام وقت ہی درک کر سکتا ہے۔ لیکن ان سارے مصائب کے باوجود عاشور کے دن کربلا میں سب سے زیادہ وہ امام حسین علیہ السلام کا کمال جس نے دشمن کو بھی حیران کر دیا تھا، وہ امام حسین علیہ السلام کا اطمینان تھا، وہ آپ کی طمانینت تھی، وہ آپ کا جمال تھا جو چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا، وہ نور تھا جو چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ یہاں ایک روایت ملتی ہے جس کو دانشوروں نے، علماء نے نقل کیا ہے کہ کربلا میں یزید کی فوج کا ایک رپورٹر ہے جس کا نام ہے ہلال بن نافع۔ ایک نافع بن ہلال ہے جو اصحاب امام حسین علیہ السلام میں ہے، کربلا کے شہیدوں میں ہے۔ نافع بن ہلال جن کا تذکرہ عام طور سے ہمارے یہاں شب عاشور کے تذکرے کے ساتھ ہوتا ہے، شب عاشور کے مصائب میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جب نافع جو ہے امام حسین علیہ السلام جب شب عاشور مقتل کا جائزہ لینے کے لیے گئے ہیں تو جناب نافع بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں، اور جب واپس آئے ہیں تو در خیمہ پر جناب نافع نے بیٹھ کر وہ باتیں سنی ہیں جو امام حسین علیہ السلام میں اور ثانیہ زہرا میں ہو رہی تھیں۔ جب ثانیہ زہرا نے شب عاشور یہ کہا کہ بھیا کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما بھی لیا ہے، یا آپ کا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب جنگ شروع ہو تو یہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں؟ تو جناب نافع نے جب یہ گفتگو سنی تو جا کر اصحاب امام حسین کو یہ خبر دی ہے کہ ثانیہ زہرا کو ہماری وفا کے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ تو اصحاب جو ہیں وہ آئے ہیں، اور آنے کے بعد فرزند رسول سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا کہ مولا شہزادی سے کہیے کہ یا ہماری وفا پر اعتبار کرے یا ہمیں اتنا موقع دیجیے اور اتنا حکم دیجیے تو ہم اپنے سر کو کاٹ کر آپ کے قدموں پہ ڈال دیں۔ تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یہ تاریخی اعلان فرمایا تھا کہ وہ اصحاب جیسے مجھے ملے ہیں ویسے اصحاب جو ہیں وہ کسی کو نہیں ملے ہیں، میرے اصحاب جو ہیں وہ سب سے زیادہ وفادار ہیں۔ تو ایک نافع بن ہلال ہے اور ایک ہلال بن نافع ہیں۔ نافع بن ہلال یہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ ظاہر ہے کہ شہدائے کربلا کے جو نام لکھے ہیں روضہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر جہاں شہداء کی قبریں ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہاں شہداء کے نام لکھے، ہر شہید کے نام سے پہلے ناصر الحسین لکھا ہوا ہے۔ اگر زائرین جو ہیں وہ جائیں تو اس پر غور کریں کہ جتنے بھی شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جان کو مولا حسین کے اوپر قربان کیا ہے،
ہر ایک کے نام سے پہلے ناصر الحسین لکھا، مثلا ناصر الحسین نافع بن ہلال. لیکن دو شخصیتیں ایسی ہیں، یہ بات درمیان میں آ گئی تو میں عرض کرتا ہوں، دو شہید ایسے ہیں کہ جن کے نام سے پہلے ناصر الحسین نہیں لکھا ہے. ایک جناب حجاج ابن مسروق ہیں، ان کے نام سے پہلے لکھا ہے معزن الحسین. اور ایک کربلا کے شہید ہیں جناب عابس، جن کے نام سے پہلے لکھا ہے ناصر الحسین کی بجائے لکھا ہے عاشق الحسین. یہ حسین کا عاشق ہے، یہ حسین سے بے حد محبت کرنے والا ہے. جناب عابس کے بارے میں ملتا ہے کہ کربلا کے میدان میں عاشور کے دن انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے عابد شاکری آ کر کہا، عابد جناب شاکری شاکری نے جو ایک جوان تھے، آ کر انہوں نے کہا تھا فرزند رسول، اس وقت روئے زمین پر میری نگاہ میں آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے. مولا آپ کی محبت جو ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت میرے دل میں پائی جاتی ہے. اولاد کی محبت سے بھی زیادہ، ازواج کی محبت سے بھی زیادہ، اموال کی محبت سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ اس روئے زمین پر مولا آپ کی محبت جو میرے دل میں پائی جاتی ہے. اور نہیں یہ کہ صرف زبان سے جناب عابس نے کہا بلکہ اسے عمل سے ثابت بھی کر دیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عاشق الحسین جو ہے وہ ان کا لقب ہے، اور ان کے نام سے پہلے جو ہے وہ شہدائے کربلا کی جو فہرست ہے، جو اسامی لکھے ہوئے ہیں روضے پر، وہاں عاشق الحسین لکھا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں نافع بن ہلال. لیکن یزیدی فوج کا ایک رپورٹر ہے جس کا نام ہے ہلال بن نافع. یہ روایت جو ہے علماء نے اس طرح سے بیان کی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ کربلا میں یزیدی فوج کا رپورٹر بن کر تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے بالکل قریب رہتا تھا، اور وہ جو ہے وہ لکھتا تھا، اس لیے کہ اس کو یزید نے ایک اپنا جاسوس بنا کر بھیجا تھا اور کہا تھا کہ تم حسین کے بارے میں ہر بات لکھنا، حسین کیا گفتگو کرتے ہیں، حسین کس سے بات کرتے ہیں، ان کا رویہ جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہے، دشمن کے ساتھ کیا ہے، دوستوں کے ساتھ کیا ہے، یہ ساری چیزیں یہ لکھ رہا تھا. 8 دن تک مسلسل یہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھتا رہا اور وہ ساری باتیں جو ہے وہ لکھتا رہا اور ضبط کرتا رہا. لیکن عاشور کے دن، عصر عاشور، ایک مرتبہ ایک عجیب انقلاب پیدا ہوا ہے ہلال بن نافع کی زندگی میں. ان کو ابھی تک یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے کیسے محب بن گئے، کیسے روح حسین نے ان کو اپنی طرف جذب کر لیا، کیسے یہ محبت حسین علیہ السلام ان کے دل میں اس قدر پیدا ہوئی. ان کو خود بھی اندازہ نہیں تھا. لیکن جب عصر عاشور آیا، عاشور کا دن آیا، تو ایک مرتبہ یہ ہلال بن نافع عمر سعد کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں عمر سعد تم مجھے اتنی مہلت دے دو اور تم مجھے اتنا اختیار دے دو کہ میں اس پیاسے کو پانی پلا دوں. امام حسین علیہ السلام کے لیے کہہ رہے عمر سعد سے کہ تم مجھے اتنا مہلت دے دو، میں اس پیاسے کو پانی پلا دوں. عمر سعد نے کہا ہلال تم یزیدی فوج کے سپاہی ہو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو ہلال بن نافع نے جواب دیا، کہا عمر ابن سعد میں تمہاری شکایت جا کر یزید سے نہیں کروں گا، بلکہ میرے پاس جو مال دنیا ہے میں یہ سارا مال تجھے دے دوں گا، بس تم مجھے اتنا موقع دے دو کہ میں حسین کو اس پیاسے کو پانی پلا دوں. عمر ابن سعد نے کہا کہ آخر اس کا فائدہ کیا ہوگا، تمہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں 8 دن سے کربلا میں موجود ہوں، میں 8 دن سے مسلسل اس شخص کو دیکھ رہا ہوں، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ حجت خدا ہے، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، یہ ولی اللہ ہے، یہ اللہ کا خاص بندہ ہے، حجت پروردگار ہے. مجھے یقین ہے کہ اگر میں نے اسے پانی پلا دیا اور اس نے میرے ہاتھوں سے پانی پی لیا اور اس نے مجھ پر ایک نگاہ کرم کر دی تو اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا. عمر سعد نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہ خیال ہے تو جاؤ تم اس شخص کو پانی پلا دو. یہ شخص پانی لینے کے لیے گیا، اور جب پانی لے کر آیا ہے تو اس وقت پہنچا جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ کے سر و تن میں جدائی ہو گئی.
اور شمر نے امام حسین علیہ السلام کا سر جو ہے وہ آپ کے سینہ اقدس کے اوپر رکھ دیا ہے۔ وہ اطمینان جو امام حسین علیہ السلام کے چہرے سے نمایاں ہو رہا ہے، میں اس کے استدلال کے لیے میں نے یہ روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ یہ ہلال بن نافع پانی لے کر آگے بڑھتے رہے اور امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کے قریب گئے اور لبوں کے اوپر پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ عمر ابن سعد کہتا ہے اے ہلال تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا کٹا ہوا سر بھی پانی پیتا ہے؟ حسین شہید کر دیے گئے ہیں، حسین قتل کر دیے گئے ہیں، ان کے سر و تن میں جدائی ہو گئی ہے اور تم ان کے اوپر پانی ڈال رہے ہو، ان کے لبوں کے اوپر۔ تو ہلال بن نافع نے جواب دیا، کہا اللہ کی قسم اس شخص کے چہرے کے نور نے مجھے اس بات سے غافل کر دیا کہ اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا ہو گیا ہو۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا اطمینان ہے، یہ آپ کی طمانینت ہے جس کا لوگوں نے اس وقت بھی مشاہدہ کیا جب حسین کے پاس کچھ بھی نہ بچا تھا، سب کچھ راہ خدا میں امام حسین علیہ السلام نے قربان کر دیا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود، یہ ساری قربانیوں کے باوجود، امام حسین علیہ السلام کے چہرے کے اوپر اطمینان ہے۔ اب حق ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف پلٹا۔ امام حسین علیہ السلام کو نفس مطمئنہ کا خطاب جو ہے وہ ملا ہے، اور اس آیت کی تدبیر کی گئی ہے روایات میں سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اوپر کہ نفس مطمئنہ کا بارز ترین اور اکمل ترین مصداق جو ہے وہ ذات حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، کہ گھر لٹنے کے بعد، قربانیاں پیش کرنے کے بعد کہیں سے آپ کے اندر اضطراب نہیں ہے، بلکہ اطمینان ہے، اور ایسا اطمینان کہ جس نے دشمنوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو نفس مطمئنہ کا جو ہے وہ خطاب ملا ہے، اور یہی وہ کمال ہے کہ اطمینان تمام چاہنے والوں کے لیے درس ہے۔ عاشورہ سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ظاہر ہے کہ عاشورہ اگرچہ یہ کربلا کا واقعہ سن 61 ہجری میں پیش آیا، عاشور کے دن یہ واقعہ پیش آیا، لیکن کربلا 61 ہجری میں ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ کربلا شروع ہوتی ہے 61 ہجری سے۔ آج 1448 ہجری ہے، اس میں ہم جب عاشور محرم کا سورج نمودار ہوتا ہے، جب محرم کا مہینہ آتا ہے، جب عشرہ محرم آتا ہے، تو ہمیں کیا سبق لینا ہے کہ یہی مصیبتوں میں حق کے اوپر قائم رہنا، مصیبتوں میں اطمینان نفس پیدا کرنا، مصیبتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر راضی رہنا، یہ کربلا کا اہم ترین سبق ہے جو سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو دے رہے ہیں۔ خبردار، حق کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے، حق کے اوپر قائم رہو، حق کے اوپر ڈٹے رہو، حق کے اوپر استقامت سے کام لو، اور باطل سے ٹکراتے رہو۔ باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا جاتا، اور اس بات کا اعتراف خود عمر ابن سعد نے اس وقت کیا ہے جب مسلسل امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو اس کے بعد آخری خط جو عمر سعد نے لکھا ہے عبید اللہ ابن زیاد کو، کہا کہ حسین بیعت نہیں کریں گے، ان الحسین لا یبایع، حسین بیعت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ انا بین جنبیہ نفس ابی، اس لیے کہ ان کے دونوں پہلوؤں میں ان کے باپ علی کا دل پایا جاتا ہے۔ اللہ یہ بیعت نہیں کریں گے، لیکن ان کے پہلو میں علی کا دل پایا جاتا ہے۔ یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی کسی کی بیعت نہیں کی تھی، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ بھی باطل کے سامنے نہیں جھکے گا، یہ بھی کسی کی بیعت جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ لہٰذا ہر حسینی جو حسینی بن کر اس کائنات میں جینا چاہتا ہے، صرف زبان سے حسینی ہونا نہیں بلکہ کردار سے حسینی بنے، تو یہی ہے حق کے اوپر قائم رہے، حق کا ساتھ دے، باطل سے مقابلہ کریں، ظالم سے مقابلہ کریں، مظلوم کے ساتھی بنے۔ یہ ہے کربلا کا سبق، یہ ہے کربلا کا درس۔ آج ہمیں ظالم سے نفرت کا اظہار کرنا ہے، ہمیں ظالم سے مقابلہ کرنا ہے، ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا ہے،
ہمیں حق کی راہ میں جتنی بھی مصیبتیں انسان کے اوپر پڑتی ہیں انسان اس کے اوپر ثابت قدم رہے اور یہ دعا کرتا رہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. پروردگار افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے. ظاہر ہے پروردگار اگر تو ہمیں صبر کی طاقت نہ دے گا تو ہم کیسے صبر کر سکیں گے. دعا بھی کرتا رہے تاکہ ثبات قدم میں کوئی فرق نہ آئے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور اللہ اس حق کے اوپر ہمیں ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رکھنا، اور ہمیں کافروں کے اوپر ہمیں غلبہ عطا فرما، کافروں کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما. اچھا، بہت خوبصورت جگہ پر آپ پہنچ گئے. کربلا کا پیغام دیکھیں. اس کے اندر جو معجزات ہیں، جو کربلا کے بالکل اس طرح سے بات کرنی چاہیے جو بالکل سامنے کی باتیں ہوں، اور لوگوں کو زیادہ جو ہے وہ بالکل اس کے اندر زیادہ تحقیق بھی نہ کرنی پڑے، بالکل سامنے سے بات سمجھ میں آئے. تو جس طرح سے پوری تاریخ انسانیت کے سامنے ہے، کربلا کے بعد جو حالات پیش آئے ہیں کہ اس نے پوری کوشش کی کہ کربلا کو کربلا میں ختم کر دے. جس طرح سے شاعر نے بھی کہا نا، کربلا کربلا میمون گر زینب نبود. تو کربلا کے پیغام کو نہ پھیلنے دے، مگر وہ اس کو نہیں روک سکا. اور امام زین العابدین اسلام کی چونکہ اب شہادت بھی آ رہی ہے، تھوڑا سا سرکار کا بھی ذکر ہو کہ جس طرح شہزادی نے سوال کیا ہمارے لیے تاکہ ہم تک بات پہنچے اور ہمیں اس چیز کا علم رہے کہ ظالم جو ہے وہ جتنا بھی ظلم کرے برباد ہو گئے، رخصت ہو کے تاریخ کے کوڑے دان میں بھی اس کو جگہ نہیں مل پائے گی. بعض کو تو نہیں ملی، مگر حسینیت کا پرچم لہراتا رہے گا. جتنا بھی ظلم ہوا کربلا کا پیغام رکا نہیں ہے. تو کربلا کو بعض لوگوں نے بالکل ایک رسمی طور سے لیا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ یقیناً سید الشہداء کی یاد میں آنسو بہانا، گریا کرنا، فرش عزا بچھانی، تمام چیزیں، مگر اگر صرف اس کو ایک رسم کے طور پر کر لے اور کہیں کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا، اس میں ایک رزمی پہلو نہ ہو، دشمن کے خلاف آنکھ اٹھانے کی جرت نہ ہو، یزید کو یزید کہنے کی، کسی زندہ یزید کی طرف انگشت نمائی کرنے کی جرت نہ ہو، تو کیا سید الشہداء ایسے شخص سے راضی ہیں خالی؟ دیکھیے، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. کربلا جو ہے وہاں دو پہلو ہیں. ایک پہلو مصائب کا پہلو ہے، ایک پہلو مصیبتوں کا پہلو، غم کا پہلو ہے. مصائب جہاں جوان بیٹے کو قربان کرنا ہے، جہاں اعزاء اور اقربا کو راہ خدا میں پیش کرنا ہے، جہاں پیاس کو برداشت کرنا ہے، جہاں زخموں کو برداشت کرنا ہے، جہاں خیموں میں آگ لگی ہے اسے برداشت کرنا ہے. تو کربلا میں ایک مصیبت کا پہلو ہے، غم کا پہلو ہے. یہ کوئی معمولی پہلو نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پہلو ہے کہ جس کے لیے امام فرماتے ہیں وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدْلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اے میرے جد حسین، آپ کی مصیبتوں کے اوپر خون کے آنسو بہاؤں گا. یہ پانی کے آنسوؤں کے بجائے خون کے آنسو بہاؤں گا. یہ کربلا کے مصائب کے اوپر گریہ کرنا اور اس پر آنسو بہانا، ماتم کرنا، یہ خود ائمہ معصومین علیہ السلام کو بڑا مطلوب ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے 3 سال تک مسلسل بنی ہاشم کے گھروں میں مجلسیں ہوتی تھیں. بنی ہاشم کی عورتیں کربلا والوں کی مصیبتوں کے اوپر گریہ کرتی تھیں، ان کے مصائب بیان کرتی تھیں. امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے صحابی فضیل بن یسار سے کہتے ہیں کہ اتجلسون وتتحدثون، کیا تم لوگ آپس میں بیٹھتے ہو اور ہمارا تذکرہ کرتے ہو، ہماری مجلس منعقد کرتے ہو؟ کہا ہاں مولا. آپ نے فرمایا کہ انا تلک المجالس احبھا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان مجالس سے محبت کرتا ہوں، میں ان مجالس کو دوست رکھتا ہوں. اس کے بعد امام دعا فرماتے ہیں رحم اللہ عبدن احیا امرنا، اللہ اس امر کے اوپر، اس شخص کے اوپر رحمت نازل فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. لہٰذا 2 چیزیں، ایک ہے مصیبتوں کے اوپر گریہ کرنا، مصیبتوں کے اوپر آنسو بہانا، یہ خود مطلوب ہے، یہ بنفس ہی مطلوب ہے. اور ائمہ معصومین علیہ السلام اور صدیقہ طاہرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علماء میں سے ایک بزرگ نقل کرتے ہیں
کہتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا جو کمالات کی منزلوں کو طے کرنا چاہتا تھا، جو معنویت کی منزلوں کو طے کرنا چاہتا تھا، قرب خدا کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اس نے آ کے آیت اللہ العظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا کہ آقا کوئی نسخہ بتائیے، کوئی عمل ایسا بتائیے کہ جس سے میں کمال کی اعلیٰ منزل کے اوپر پہنچ جاؤں۔ کہتے ہیں کہ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ بہجت نے اس سے فرمایا کہ تم روزانہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کیا کرو، روزانہ امام حسین علیہ السلام کی مصیبتوں کے اوپر آنسو بہایا کرو، تم وہاں پہنچ جاؤ گے جو واقعی تمہاری منزل کمال ہوگی۔ جہاں تم پہنچنا چاہتے ہو وہاں پہنچنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے امام حسین علیہ السلام کی مصیبتوں کے اوپر آنسو بہانا۔ لہٰذا مجلسیں، گریہ، آنسو بہانا یہ کربلا کا ایک پہلو ہے۔ لیکن دوسرا پہلو جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی پیش کی ہے، دین کا احیاء، دین کو زندہ کرنا، سنتوں کو زندہ کرنا، دین الہی کو احیاء کرنا اور دین الہی کو اختیار کرنا، یہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا جو مقصد ہے، مجالس کا مقصد ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی خرجت لطلب اصلاح امت جدی، میں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں۔ یعنی کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے، عاشور محرم ہمیں یہ درس دیتا ہے، محرم و سفر کے مہینے ہم کو یہ بتاتے ہیں، مجالس امام حسین علیہ السلام سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ دین کو زندہ کیا جائے، دین کے اوپر عمل کیا جائے اور دین کو زندگی کے ہر شعبے میں اختیار کیا جائے، دین کو زندگی کے ہر مرحلے میں دینی قانون کا خیال کیا جائے، دین کو مقدم رکھا جائے اپنے مفادات کے اوپر، دین کو مقدم رکھا جائے اپنی زندگی کے اوپر، چاہے گھر کی زندگی ہو، چاہے بازار کی زندگی ہو، چاہے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہوں، ہر مسئلے میں دین خدا جو ہے یہ مقدم رہے۔ یہ کربلا ہم سے تقاضا کرتی ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی جو ہے وہ ہم سے مطالبہ کرتی ہے۔ ایک طرف مصیبتوں کے اوپر آنسو بہانا، خوب مجلسیں کرو، جتنا مجلسیں کر سکتے ہو۔ یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت ہے، آپ دیکھیں ائمہ معصومین علیہ السلام اپنے گھروں میں مجلسیں منعقد کرتے تھے۔ یعنی آج جو یہ طریقہ ہے یہ ائمہ کی سیرت ہے، گھروں میں مجلسیں منعقد کریں، اس پر آنسو بہائیں۔ یہ امام پوچھتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ کیا تم مجلس منعقد کرتے ہو، کیا تم مجلس اپنے گھر میں رکھتے ہو؟ یا خود ائمہ معصومین علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے گھر میں مجلس کرتے تھے۔ اصول کافی میں یہ روایت ہے، امام صادق علیہ السلام نے اپنے گھر میں مجلس منعقد کی اور جب ذاکر آیا اس سے کہا کہ تم مصائب حسین علیہ السلام بیان کرو، میرے جد کے مصائب بیان کرو۔ ذاکر نے مصائب بیان کیے، پس پردہ گھر کی خواتین تھی، گھر کی خواتین نے رونا شروع کیا، گریہ شروع کیا، اتنی بلند آواز سے گریہ کر رہی تھی خواتین۔ امام نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، کہا جاؤ دروازے پر جا کے دیکھو، دروازے پر جا کے دیکھو، دروازے کیا ہوا مولا؟ کہا دیکھو کوئی باہری شخص تو نہیں آیا، چونکہ ظاہر ہے کہ سیاسی حالات بڑے سخت تھے، اتنی آزادی نہیں تھی کہ آزادی کے ساتھ جو ہے وہ مجلس منعقد کی جائے، لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ جا کر دیکھو دروازے کے اوپر کوئی آیا تو نہیں ہے، دروازے کے اوپر کوئی آیا تو نہیں ہے۔ تو لہٰذا مجلسیں منعقد کرنا یہ خود ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے، یہ امام صادق علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے۔ مجلس منعقد کریں، گریہ کریں اور اس میں مقصد امام حسین علیہ السلام کو پہچانیں، کس مقصد کے لیے؟ دین کو احیاء کرنے کے لیے، سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے۔ لہٰذا دین کو زندہ کیا جائے۔ کہاں دین کو زندہ کرنا ہے؟ سب سے پہلے انسان خود دین کو سمجھے، خود دین سمجھے، دین ہے کیا؟ وفاداری یہ دین ہے، عہد و پیمان کو پورا کرنا یہ دین ہے، سچائی یہ دین ہے، حق بات بولنا یہ دین ہے، عدل و انصاف سے کام لینا یہ دین ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا، صرف روزہ رکھ لینا، عبادات میں دین کو منحصر کر دینا نہیں، دین کی روح کو پہچانے۔ دین یعنی زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں انسان کے اوپر دین کی حکومت ہو، تو واقعی پھر اس نے کربلا کو سمجھا ہے۔ اور جتنا زیادہ ہم دین کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو اتنا زیادہ ہم سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے قریب ہوں گے۔ اچھا، چند دقیقے میرے پاس موجود ہیں، چند جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم یعنی یہ موجود ہے جس سے میں چاہوں گا کہ آپ سے استفادہ کر لوں۔
ہم کہتے ہیں بعض دفعہ کہ جی آزاداری یعنی اپنی یہ ہماری محبت ہوتی ہے، ہمارا اخلاص ہوتا ہے، خلوص ہوتا ہے کہ آزاداری کی حفاظت ہو، ہر جگہ آزاداروں کی حفاظت ہو، تمام چیزیں اگر ہم غور کریں اور روئے ازا پہ دیکھیں تو یہ آزاداری ہے جس نے ہماری حفاظت کی ہے۔ اگر وہ فرقے جو تشیع سے آزاداری سے ہٹ گئے، کسی کا نام لینا نہیں چاہوں گا، مجھے کوئی اس سے غرض نہیں ہے، جنہوں نے آزاداری سے دامن چھڑایا، الگ ہو گئے، وہ کھو گئے، جیسے ان کی کوئی طاقت اور قوت اور حمیت اس وقت اس معاشرے میں، دنیا کے اندر، اس نظام کے اندر، ان طاقتوں کے سامنے کوئی وہ حیثیت نہیں رہی ہے۔ یہ آزاداری ہی ہے جو ہمیں پوری قوت کے ساتھ زندہ رکھے ہوئے، نہ صرف زندہ رکھے ہوئے بلکہ عزت کے ساتھ، سر بلندی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، روب اور جاہ و جلال کے ساتھ ہمیں اس نے باقی رکھا ہے۔ ہم دعا تو کرتے ہیں کہ پروردگار آزاداری کی حفاظت کرے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آزاداری نے ہمیں آج تک یہاں تک پہنچایا اور قائم رکھا ہے۔ کیا کہیں گے؟ چند منٹ میرے پاس ہے، فیو منٹس ہیں۔ دیکھیے، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے اور بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ دیکھیے، ہماری اور آپ کی کیا حقیقت ہے اور ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم جو ہے وہ آزاداری کو زندہ رکھیں گے۔ آزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہے کہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ محرم و سفر وہ ہے جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہے۔ آج جو اسلام باقی ہے ہمارے گھروں میں، آج جو تعلیمات قرآن ہمارے پاس ہے، آج جو قرآن کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، آج جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، یہ عزاداری اور مجالس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو تبلیغ ہوئی ہے وہ ہم تک جو ہے وہ پہنچی ہے۔ لہٰذا عزاداری سید الشہداء اور محرم السفر کا وہ مہینہ ہے کہ جس نے اسلام کو زندہ کیا ہے، جس نے قرآن کو زندہ کیا ہے، جس نے احکام پروردگار کو جو احیا کیا ہے، جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اپنے نانا کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں آیا ہوں، میں یہ قربانی جو پیش کر رہا ہوں، جو میں قیام کر رہا ہوں، جو میں مدینے سے مکے سے نکل رہا ہوں، یہ احیاء دین کے لیے ہے۔ لہٰذا ہم جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کے اوپر عمل کریں، اور یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ اگر ہم جو ہیں وہ اس زمرے میں آ جائیں، اس جماعت میں شامل ہو جائیں کہ جب ہم عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کو انعقاد کرنے میں اور اس کے مشن کو اور اس کو آگے بڑھانے میں اگر ہمارا نام جو ہے وہ شامل ہو جائے اور یہ توفیق پروردگار ہم کو دے دے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ معمولی سعادت نہیں ہے۔ میں اپنے انجمنوں کے ذمہ داروں سے یہ کہوں گا، میں مجالس عزا جو منعقد کرتے ہیں ان سے کہوں گا، امام بارگاہوں میں اور حسینیوں میں جو محرم سفر میں خاص کر کے مجالس منعقد کرتے ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ موقع ملا ہے تو یہ شکر خدا ادا کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اتنا عظیم کام لے رہا ہے۔ اس کی بڑی قیمت ہے پروردگار عالم کی نگاہ میں، اس کو پروردگار عالم بہت زیادہ اہمیت دے گا قیامت کے دن، اس کا اجر بلکہ دنیا میں بھی انسان کو ملے گا اگر امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ نے کوئی کام کیا ہے، اگر مجلس امام حسین علیہ السلام میں آپ نے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، امام حسین علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانے میں آپ نے اگر کوئی بھی دام درہم سخن مدد کی ہے تو اس کا ثواب آپ کو دنیا اور آخرت میں بطریق احسن ملے گا۔ لہٰذا یہ شکر کرنے کا مقام ہے کہ اگر اللہ آپ کے ذریعے سے عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کے لیے کوئی کام جو ہے وہ لے رہا ہے۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب کو میڈی سے کربلا اور عصر حاضر، اس سے ہم نے کیا کچھ سیکھا، کیا سبق لیا، کیا سمجھے ہیں ہم پوری تاریخ کربلا سے آج تک، کوشش کی کہ تمام کچھ نکات کو آپ کے اذہان کے سامنے برملا کیا جائے، آپ کے محضر میں کچھ چیزیں پہنچائی جائیں۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا۔ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ بروز جمعہ UK ٹائم دوپہر 3 بجے ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاست حسین بادشاہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔
دل فاطمہ، جانو دل فاطمہ، بادشاہ کربلا بن گیا مہمان میرا، بن گیا مہمان میرا۔ حسین یا حسین یا حسین، حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین حسین